آج کا پروگرام ہمارا خاص نوعیت کا ایک پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ نہ صرف ہمارے یوزول گیسٹ موجود ہیں، مزمل بھائی، نبیل بھائی، حمزہ ہمارے ساتھ بہت دور سے آج شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سفیان بھی اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ ڈاکٹر سفیان کو آپ لوگوں نے سنا ہو۔ ڈاکٹر سفیان PhD ڈاکٹر ہیں اور سوابی سے ان کا تعلق ہے اور یونیورسٹی آف سوابی میں اسسٹنٹ لیکچرار کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ سفیان بھائی اپنے جاب کے ساتھ ساتھ، ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے بڑی پسند ہے سفیان بھائی کی ایک فریز کہ سفیان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 کتابیں ہیں، ایک قرآن، ایک یہ کائنات اور ایک ہماری فطرت، اور جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اپنے سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے سفیان بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں، اور سفیان بھائی نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ بہت شکریہ سفیان بھائی آپ کا بھی۔ بجائے کہ ہم زیادہ وقت انٹروڈکشن میں لگائیں، ہم سیدھا آج پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام انسان اور دین میں ہم عام انسان کی حیثیت سے چھوٹے چھوٹے سوال دین کے سامنے رکھتے ہیں اور دین کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہماری ایپیسوڈز ہوئیں اس میں ہم نے بات کی کہ دین کی ضرورت کیوں ہے، کیوں قرآن ایکسٹرا آرڈنری کتاب ہے، کیوں الہامی کتاب ہے، قرآن کیسے ہم تک پہنچی ہے حفاظت کے ساتھ، کیسے اس کی ایک اورل ٹریڈیشن، ایک ریٹن ٹریڈیشن موجود ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بالکل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے قرآن کو پڑھ کر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پروگرامز پیچھے کور کر لیے۔ آج کے بعد سے جو ہمارے پروگرام شروع ہوں گے وہ اب اس طرح سے ہوں گے کہ جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ سوالات ہم اسی قرآن مجید کے سامنے پیش کریں گے اور عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے کہ قرآن سے ہم نے ان سوالات کے جوابات کیسے ڈھونڈے۔ تو یہ ہمارا فارمیٹ ہوگا۔ کچھ سوالات ہمارے مزمل بھائی لکھ کے لے کے آئے ہوئے ہیں آج ہمارے لیے، اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کامنٹس میں لکھیے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں ان کو بھی کور کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ مزمل بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کچھ سوالات لکھ کے آئے ہیں تو پلیز سٹارٹ کیجیے۔ جی بہت شکریہ عثمان بھائی۔ دیکھیں آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ ہم قرآن کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مطالعہ شروع کرنے کے لیے ہم بیسکس سے سٹارٹ لیں۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اللہ کا، خدا کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ تو اگر ہم اس سے سٹارٹ لے سکیں تو بہت زبردست۔ بہت ہی بیوٹیفل کویسچن۔ تو اسٹریٹ اوے میں حمزہ بھائی اور سفیان بھائی، پہلے آپ دونوں کو زحمت دیتا ہوں، میں بھی حمزہ بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو مزمل کا کویسچن یہ ہے کہ قرآن کیسے خدا کو انٹروڈیوس کرتا ہے؟ تو ذرا قرآن خدا کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سارے بھائیوں کو اور سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ قرآن جو ہے وہ بہت ہی ایک میری نظر میں تو سمپل ڈیفینیشن دیتا ہے کہ ہمارا بنانے والا پروردگار کون ہے۔ ایک ایسی ڈیفینیشن اور انٹروڈکشن جس کو سمجھنے کے لیے اور کمپریہینڈ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر عام انسان چاہے کوئی بھی اس کی علمی سطح ہو، وہ اس کانسیپٹ کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن نے اس کو اتنے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے۔ جو مجھے ایک بالکل عام آدمی، ایک طالب علم کی حیثیت سے بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ قرآن انٹروڈیوس کراتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کریٹر کے طور پہ جو ان کریٹڈ ہے، جو لامحدود ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کو اور ہمیں تخلیق کیا ہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا کریٹر ہے، اس کی ایک ہستی ہے، اور یہ جو سارے ایموشنز ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر، انسانوں کے اندر، کئی جانوروں کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، تو قرآن کے مطابق یہ اصل میں زندگی کا ایٹریبیوٹ اس خدا کا ہے، اور جب وہ مٹیریل ورلڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ زندگی بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر شعور ہے، تو ہمارا یہ اصل ایٹریبیوٹ جو ہے یہ خدا کا ہے، شعور ہونا، احساس کا ہونا، جذبات کا ہونا۔ یعنی قرآن کا خدا کوئی ان اینیمیٹ ہستی یا میٹر نہیں ہے، وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے، وہ غصہ بھی محسوس کرتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، اس کے اندر ایک غیرت بھی ہے، اس کے اندر وہ تمام پازیٹیو جذبات ہیں جو ہم انسان جب اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کو ایموشنز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی ہستی، اس ہستی کو قرآن پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری نظر میں قرآن ایک ایسی ڈیٹیل بتاتا ہے جو کہ بہت سارے سوالات کو، اور اس معاملے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آیت کے اندر اس کو جواب دیتی ہے، جو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کریٹر کے بارے میں۔
فار ایگزامپل بہت سارے کانسیپٹس ہیں کہ کریٹر کیا وہ نور ہے، کیا وہ انرجی ہے، آخر اس سے سب کچھ تخلیق کیسے کیا، اس کو کریٹ کس نے کیا ہوگا، وہ لامحدود ہے تو پھر کائنات ہے تو وہ لامحدود کیسے ہوا اگر کائنات کا علیحدہ وجود ہے. ساری بحثیں ہمارے فلسفے میں اور بہت سارے ریلیجنز میں چلتی آتی ہیں. تو قرآن اس کو بریلینٹ طریقے سے آنسر کرتا ہے، اور قرآن کی ایک یا دو یا اس سے زیادہ شاید جگہوں کے اندر آتا ہے کہ خدا ہے جو ہستی ہے اس کی، یعنی اس کی اصل نیچر کیا ہے، کیا وہ نور ہے، انرجی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ اتنا ڈفرنٹ ہے اپنی اصل نیچر، اپنی حقیقت کے لحاظ سے، کہ اس کی کوئی تمثیل بھی نہیں دی جا سکتی اس پوری کائنات کے اندر. یعنی جب ہم ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آئیں، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت کے احوال ہیں، روح ہے فار ایگزامپل، ان ساری چیزوں کی قرآن کہتا ہے کہ تمثیلات دی جا سکتی ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، لیکن خدا کی جو اصل نیچر ہے اس کی تمثیل بھی نہیں دی جا سکتی، which is very amazing because واقعی اگر کوئی ہستی، کوئی فنومنن ٹائم اور اسپیس کے کانسیپٹ سے بالا تر ہے اور اس نے ٹائم اور اسپیس کو بنایا ہے، تو پھر یہ واقعی بات درست ہے کہ ہم اس کو کمپریہینڈ تک بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری تمام تر جو تھنکنگ ہے، کمپریہنشن ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے وہ محدود ہے. یہ ایک بہت ہی بریلینٹ پوائنٹ ہے جو قرآن بتاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کا خدا کہتا ہے کہ یہ وہی خدا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار بات کرنے سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسولین سے بات کی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت all the way going back to حضرت آدم. تو یہ کوئی، اور پھر پوری دنیا کے اندر رسول اور انبیاء سے بات کی. قرآن میں صرف ان کے نام آتے ہیں جن سے عرب لوگ پہلے سے مانوس تھے. تو یہ ایک ایسا خدا ہے جو ایک گلوبل خدا ہے، پوری انسان کی تاریخ میں ایکٹیو رہا ہے. یہ کوئی نیا خدا نہیں ہے. بہت بہت خوبصورت حمزہ بھائی، مزہ آ گیا. میں ضرور اپنے ویورز کے لیے اس کو اینڈ پہ سمرائز کروں گا، لیکن میں بھی سفیان بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور ایک تو یہ کہ حمزہ نے جس طرح سے خدا کو انٹروڈیوس کیا، آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں، کسی بات سے آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر خدا کے تصور کے بارے میں بتا سکیں کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ویورز کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو. اور سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت سیریز شروع کی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت ہیلپ فل ہوگی. میں آتا ہوں مین کویسچن پر. حمزہ بھائی نے اسے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا اور میں ان کے پوائنٹس کو آگے لے کے جاتا ہوں. 2 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہماری کوگنیٹیو ایبیلٹی سے، ہماری امیجینیشن سے بالکل باہر ہے. وہ وراء الورا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات حمزہ بھائی کی کہ ہم لوگ جو فیل کرتے ہیں وہ اس کی طرف سے ہے، تب اس کے پاس بھی یہی. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل پہ بھی لے کے جاتا ہوں. دیکھیں، ایک عام انسان کے طور پر میں یہ سوچوں گا کہ وہ رب جو ہے اس سے میں کیسے کنیکٹ کروں، میں اس کو پہچانوں بھی تو اس سے میرا رابطہ کیسے قائم، میرا اس سے کنیکشن کیسے بنے. میں اس کو پہچاننا ایک بات ہے، اس سے رابطہ بنانا دوسری بات ہے. میرا اس سے وہ رابطہ کیسے بنے گا، اور وہ میں اللہ کو پہچان کے ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں، رشتوں کا ایک بڑا اچھا شعر ہے. غنی خان بابا ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں تد نور سمندرنا زد خاوری او ذرا دا زما استا بسنگشی دوستی او یارانا موٹی خاوری نہ جوڑ شوے موٹی خاوری بجوڑے گا زد ولی جوڑا ولم سجت و ددیسا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نور کا سمندر ہے، میں تو ذرے کا ایک ٹکڑا ہوں. میری اور آپ کی دوستی کیسے ہوگی، وہ تعلق کیسے بنے گا؟ اور یہ سوال جو ہے، کینساس یونیورسٹی کے میتھس کے پروفیسر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ، کرسچن تھے، ایتھیسٹ بنے. ایتھیسٹ کے بعد انہیں کسی نے اسلام سے انٹروڈیوس کیا، قرآن کریم پڑھنا شروع کی. وہ ایک ڈفرینٹ جرنی ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. ابھی جو مین پوائنٹ ہے اس پہ آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نے پڑھا، میں بالکل ریڈی ہو گیا اسلام قبول کرنے کے لیے، پر میں ایک چیز نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ جو رب ہے، جو وراء الورا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس سے میں کنیکٹ کیسے کروں، اس سے میرا رابطہ کیسے بنے. پر مجھے جواب نہیں مل پایا. تو میں نے آخر میں کنکلوڈ کیا کہ یہ کسی نے بہت بریلینٹ، 3 دفعہ انہوں نے بریلینٹ کہا، بریلینٹ 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 اٹیمپٹ کی ہے، پر ذرا سا شارٹ ہو گئی. اور انہوں نے قرآن کریم بند کیا. اور ایک ہفتہ بعد کہتے ہیں کہ اپنے روم میں بیٹھا میں گیم دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اللہ سے رابطے کے بارے میں تو بار بار بتایا گیا ہے، بار بار بتایا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کچھ تو اللہ کی کریکٹرسٹکس ہیں جو صرف اللہ کی ہے، احد اور صمد، اور کچھ اس نے بتائی ہے کہ اگر وہ خود رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی کہتا ہے آپ رحم کریں.
اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو ہمیں بھی کہتا ہے آپ انصاف کریں. وہ معاف کرنے والا ہے تو ہمیں بھی کہتا ہے آپ معاف کریں. وہ غنی ہے تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ آپ جنرس بنیں. وہ پردے ڈالنے والا ہے، ستار ہے، تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ آپ پردے ڈالیں. یعنی ہم اللہ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ جیسے حمزہ بھائی نے کہا، وہ جو ہم میں فیلنگز ڈالی ہوئی ہیں، ہم پہ ہے کہ ہم اسے گرو کرتے ہیں یا ہم اسے کچل دیتے ہیں، اور اسی سے ہم اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اسی سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں. بیوٹیفل عمران بھائی، یو براٹ ٹیئرز ان مائی آئیز آنیسٹلی. یہ بڑا ایک یونیک اینگل ہے رب کو دیکھنے کا، اور میں آپ دونوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اس طرف توجہ دلائی کہ ایٹریبیوٹس جو ہیں اللہ کے، وہ اللہ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہم سب میں ڈال دیے ہیں، اور ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ کرو، بڑھاؤ اس کو اور میرے سے کنیکٹ ہو جاؤ. بیوٹیفلی سیڈ، ویری ویری نائس. اس سے پہلے کہ میں سمرائز کروں، میں نبیل آپ کے پاس آنا چاہوں گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ایک تو ضرور، اور ایک بنیادی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اس کا ضمنی سوال ہے. بڑا سننے میں آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، حمزہ بھائی نے جیسے کہا کہ اللہ تو الٹیمیٹ کریٹر ہے، سب کچھ اللہ نے کریٹ کیا ہے، تو بڑا ایک بچپنا سا ایک چھوٹا سا ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے، پھر اللہ کو کس نے کریٹ کیا؟ تو اگر آپ اس کو بھی کور کر لیں اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز بھی یوز ہو. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے سب کو السلام علیکم، سننے والوں کو اور آپ سب بھائیوں کو بھی. اوبیسلی بڑا خوبصورتی سے پہلے حمزہ نے ایکسپلین کیا اور پھر سفیان بھائی نے ایکسپلین کیا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیسے کرواتا ہے؟ اس میں اوبیسلی کافی حد تک انہوں نے ایٹریبیوٹس بیان کیا، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور انسان کے اندر بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ایٹریبیوٹس ہیں. یہاں میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. قرآن مجید اوبیسلی یہ جو مخاطب ہیں پہلے دور میں مشرکین مکہ ہیں، اور دوسرے دور میں اہل کتاب جو کہ مدینہ میں تھے. تو یہ دونوں جو لوگ ہیں یا دونوں گروہ جو ہیں، یہ اللہ کے نام سے واقف تھے. سو دے آر اویئر آف ہو از اللہ. اس لیے اللہ نے وہاں انٹروڈکشن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤ میں بتاؤں کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کیا ہوتا ہے. سو دے آر اویئر آف اللہ. ان کے ہاں پرابلم کیا تھا کہ وہ اللہ کی صحیح صفات سے صحیح طرح سے اس میں انہوں نے انحرافات کر لی تھی. یعنی کہ وہ اللہ کی وحدانیت سے پوری طرح سے واقفیت نہیں رکھتے تھے. اس کے شرکا انہوں نے بنا لیے تھے. پھر ان کے ہاں آخرت میں دوبارہ اٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جب قرآن مجید میں ان کو اوبیسلی آیتیں اتاری ہیں یا ان کو وارن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو وہاں دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہستی ہے، اور اس نے ہمیں کیوں کریٹ کیا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے ہمیں کریٹ کرنے کا. اور اس کے ساتھ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ امتحان کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے جس پہ سفیان بھائی نے بھی ابھی روشنی ڈالی کہ معاف کرنے والے، پردہ ڈالنے والے، انتقام کو روکنے والے، ایسی بہت ساری چیزیں. تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں سے اگر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں، تو وہ بھی اس طرح کے ایٹریبیوٹس اپنے لائف میں لے جائیں. تو اوبیسلی ضمناً اس کو سب ڈسکس کیا، لیکن اوبیسلی ہمارا لمیٹڈ نالج ہے، انسان کی عقل بھی ایک لمیٹڈ ہے. تو وہ خدا کے ہستی کو، خدا کی بزرگی کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سے کیپچر نہیں کر سکتے. باقی آپ نے جو ایک ایڈیشنل سوال کیا جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہمیں بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ اوبیسلی جب تک ہم جیسا کہ کسی بنی چیز کو دیکھتے ہیں تو تبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بنا ہوا ہے یا ایکسیٹرا. فار ایگزامپل اگر کوئی کرسی کو ہم بنی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اور اگر ہم کسی جنگل میں جا رہے ہیں تو ہمارا دھیان نہیں پڑتا، حالانکہ درخت بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. اور لوگ کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ اوبیسلی ہمارا یقین ہے کہ اس کا پروردگار ہے، اس کو بنانے والا ایک بڑی حکیم ذات ہے. خدا کو کس نے بنایا، یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. اصل میں اگر خدا کو کس نے بنایا یا خدا بنا ہوا ہے تو خدا کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی. بنی چیز خدا نہیں ہو سکتی. اور کسی چیز کے بارے میں تبھی پتہ چلتا ہے اس کو دیکھ کے کہ جب آپ کے سامنے آئے. تو جب خدا سامنے آئے گا تو وہ رات پر پہ بھی پاش ہو جائیں گے. بیوٹیفل بیوٹیفل. تو مزمل بڑی مزیدار گفتگو ہوئی اور میں نے تو بڑا اس سے فائدہ حاصل کیا. میں نے اگر اس کو کوئکلی میں اپنے ناظرین کے لیے 1 منٹ میں اس کو سمرائز کر دوں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حمزہ بھائی نے ہمیں بتایا کہ خدا احد ہے، یونیک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کمپریہینڈ نہیں کیا جا سکتا، الصمد ہے، اکبر ہے، ہماری امیجنیشن سے بھی بڑا ہے، ہم اس کا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتے، کوئی تمثیل نہیں دی جا سکتی، وہ کریٹر ہے. دوسری بات حمزہ بھائی نے بتائی کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ بنا کے بے دخل ہو گیا، چلا گیا، کہیں سو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زندہ ہستی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہے. وہ کریٹر ہے، وہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آج ہم بھی زندہ ہیں اور اس کی کریشن ہے. تو کریٹر کا کریشن کے ساتھ ایک لائیو رشتہ ہے، ایک زندہ رشتہ ہے.
اس بات کو سفیان بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں ربط قائم ہونا چاہیے، رابطہ قائم ہونا چاہیے. وہ کیسے قائم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے ہمارے اندر ڈال دیے تاکہ ہم اللہ کے انہی ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پہچانیں، اور پہچان کے اپنے اپنے ایموشنز کو، اپنی ان خصوصیات کو، اپنے ان ایٹریبیوٹس کو بڑھائیں. اور جب ہم ان کو بڑھائیں گے تو ہمارا اللہ سے رابطہ ہوگا، ہم لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں سے محبت کریں، شفقت سے پیش آئیں. یہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ خدا کے اور بھی بے شمار، یہ ہمارے اللہ سے رابطے کا اس دنیا میں ایک طریقہ ہے اور ایک زندہ رشتے کی ایک بنیاد ہے. نبیل نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عرب میں پتہ نہیں تھا. لوگ جانتے تھے اللہ کو، صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بے دخل ہو گیا ہے، اب اللہ کے ساتھ شرکا ہے، اللہ اب انٹرفیئر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے لیے کوئی نیا نام نہیں چنا، وہی نام جو عرب کہتے تھے اسی نام سے انٹروڈیوس کر دیا. تو سارے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، کسی بھی نام سے بلائیں، اس کو ایشور کہیں، خدا کہیں، اومنی پوٹنٹ کہیں، اللہ کہیں، سب خوبصورت نام اللہ کے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ خدا کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو صمد ہے، اکبر ہے، احد ہے، ہمارے تصور سے بڑا ہے، ہماری تمثیلات سے بڑا ہے، اور وہ خدا زندہ ہے اور ہمارے ساتھ اس کا ایک زندہ رشتہ ہے اور ہمیں اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے. تو ہم نے سب شرکاء سے سنا کہ قرآن اس طریقے سے خدا کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ خدا کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. مزمل، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بہت خوبصورت، اور آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک کہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے جو کہ میں یاد کرتا ہوں وہ وقت جب میں انیشلی اسلام کے بارے میں سوچا کرتا تھا، تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ ذہن میں گردش کرتے تھے. خدا کا کوئی نیا خدا نہ ہونا، کہ وہی خدا ہے جو آدم کا خدا ہے، ابراہیم کا خدا ہے، موسیٰ یا موسیس کا اور جیزس کا، اور فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. اور خاص طور پہ یہ بات کہ یہ نام اللہ یہ کیسے انٹروڈیوس ہوا، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ تو عرب اپنے 360 خدا ہیں، ان میں سے ایک خدا کا نام اللہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا. تو عرب سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا خدا کوئی اور خدا ہے. تو یہ کلیئرٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ دس ڈز ناٹ اسٹارٹ وتھ عربیہ، دس اسٹارٹس گلوبل خدا ہے، جیسے حمزہ نے کہا گلوبل خدا ہے، جی، سب کا خدا ہمیشہ سے. بالکل. اور اس کو کمپریہینڈ نہ کر پانا اور اس کی کوئی تمثیل نہ ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ تھا میرے لیے، کیونکہ جب میرے اپنے ہندو دوستوں سے یا اور مذہب کے دوستوں سے ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ اس ایسوسیشن کے لیے چاہتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے وہ ایسوسیشن کریٹ ہو سکے، تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ہم کس طرح سے وہ ایسوسیشن کریٹ کر سکتے ہیں. مگر جو چیز آپ کی کمپریہنشن سے باہر ہے اس کے لیے آپ کوئی تمثیل کریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تھینک یو. ویری 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 نائس. ایک جس بات میں سمرائز کرنا بھول گیا کہ جو نبیل آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ پیش کیا. ہمارے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، تو آپ نے بتایا کہ یہ سوال ہی غلط سوال ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ کس کو کس نے بنایا یہ سوال ہی تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی چیز ہمارے سامنے ہو اور ہمیں لگے کہ یہ بنی ہوئی ہے. تو کیونکہ خدا ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، خدا کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، تو اس وقت یہ سوال بالکل بے بنیاد ہے. جب خدا سے ملاقات ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے اس بات کو، اور ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ جب آپ خدا کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا بنا ہوا ہے ہی نہیں. اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اصل میں سوال لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ جی ہر چیز کا خدا ہے، تو خدا کا خدا کون ہے؟ اس سوال میں ایک ورڈ جو ہے نا مسنگ ہے، ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا. بالکل بالکل ٹھیک تو ہے. وہ اس کو ادھر سے اٹھاتے ہیں کہ ہر چیز کا خدا ہے، نہیں، ہر بنی ہوئی چیز کا ایک کریٹر ہے. ایبسولوٹ. حمزہ بھائی اس پوائنٹ پہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اور سفیان بھائی آپ بھی. اس میں بھی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو سوال ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، یہ اصل میں جو الہاد کی سائیڈ ہے، یا جو ہم آج کل کہتے ہیں ہم سائنٹیفک سائیڈ ہے، مٹیریلسٹ سائیڈ ہے، وہ یوزلی اس سوال کو پٹ اپ کرتے ہیں کہ اگر خدا کو ہم مان لیتے ہیں تو چلیں خدا کو کس نے بنایا. اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے کہ الہاد کی سائڈ پہ، مٹیریلزم سائڈ پہ بھی ہمیں کسی ایسے فرسٹ کاز کو لازمی ماننا پڑے گا جو انکریٹڈ ہو، کیونکہ کائنات بن چکی ہے، ہم سب موجود ہیں، مادہ موجود ہے، تو اس کو کس چیز نے بنایا، پھر اس کو کس چیز نے بنایا، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. انفینٹ ریگریس آف کازز نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ خدا پہ بلیو کرتے ہیں یا بلیو نہیں کرتے، ایک اٹرنل فرسٹ کاز کو ماننا لاجیکلی انسکیپبل ہے. اب مٹیریلسٹ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو فرسٹ کاز انکریٹڈ ہے اور ہونی پڑے گی کیونکہ انفینٹ ریگریس آف کازز نہیں ہو سکتا، وہ ایک کچھ مادے کا ہی مکسچر ہے، فورسز کا ہی مکسچر ہے، اور وہ ارتقاء کے مرحلے سے گزرا اور ہم بن گئے. قرآن یا جو اسکرپچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. وہ خدا کی ہستی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، جو ٹائم اور اسپیس کے کانسیپٹ سے بالا تر ہے، وہ ان چیزوں سے بھی بالا تر ہے کہ وہ شروع کب ہوا، یعنی کب کا ورڈ بھی اس پہ اپلائی نہیں ہوتا.
لامحدود کا بھی ورڈ اپلائی نہیں ہوتا، بیکاز لامحدود بھی ٹائم کے اندر رہ کے ہم ایک ٹرم بول رہے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اٹرنل ان کریٹڈ کاز جس کا ہونا ضروری ہے، چاہے تم خدا کو مانو یا نہ مانو، وہ اصل میں یہ اینٹی ہے، یہ فرسٹ کاز ہے جو ٹائم اور اسپیس سے بالاتر ہے. اس لیے یہ کریٹڈ ان کریٹڈ بھی اس پہ نہیں بیٹھتا، بیکاز یہ ایک فنڈامنٹل ریالٹی ہے جس سے باقی ساری ریالٹیز جو ہے وہ پھوٹتی ہیں. سفیان بھائی آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل بالکل. میں چونکہ یہ آپ کی سیریز کا جو نام ہے عام آدمی کے لیے، تو جو حمزہ بھائی کی بات ہے میں اسے عام آدمی کے لیول پہ لے آتا ہوں. دیکھیں، اسے ایسے امیجن کریں کہ ایک سنائپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹارگٹ پہ لاک کر چکا ہے اور اسے ہائر کمانڈ سے کمانڈ چاہیے کہ فائر کر دو. اب جو انفینٹ ریگریس کی بات ہے، اگر وہ ہو تو یہ اپنی جو ہائر کمانڈ ہے اس سے پوچھے گا، اس کی ہائر کمانڈ اس سے پوچھے گی، اور یہ ایک انفینٹ ریگریس میں چلتا رہے گا. شاٹ فائر نہیں ہوگا. بٹ دا شاٹ ہیز بین فائرڈ. یونیورس از کریٹڈ. اگر شاٹ فائر ہو چکا ہے تو کوئی ہائر کمانڈ ہے جو آلریڈی آرڈر دے چکی ہے، کمانڈ کر چکی ہے، اسی لیے پوری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے. اور وہی ہے دا الٹیمیٹ کریٹر گاڈ، جو اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. ایک لاسٹ چیز میں ایڈ کر دوں. آپ پہلا کویشچن یہ آپ نے اتنا بھاری دے دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں کہ یہ تمام درخت اگر قلم بن جائیں، یہ تمام دریا اگر سیاہی بن جائیں، تو آپ اللہ کے کلمات نہیں مینشن کر سکتے. تو یعنی اس میں شاید ہم انفینٹ ریگریس میں چلے جائیں، یہ لکھنے میں اور اس میں نہیں جا سکتے. تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے بالکل کوشش کی کہ میں اسے سمرائز فارم میں پیش کر سکوں. بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت مثال سے آپ نے سمجھایا. ویورز، ہمارا پہلا سوال، میرا خیال ہے اس پہ ہم نے بڑی اچھی ڈسکشن کر لی، تو یہ اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ.